السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، آج کی مجلس میں پھر سے آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات دینے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ آپ غور سے سنیں، اپنے دوست احباب کو بھی انشاءاللہ سنائیں، انہیں فائدہ ہوگا۔ پہلا سوال ہے، السلام علیکم، میرا 1 سال کا بیٹا ہے جس کا نام میں نے محمد عبداللہ رکھا ہوا ہے۔ گھر والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نام بڑا ہے یا برا ہے؟ بہرحال آپ کے گھر والے لوگ اس نام کو پسند نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ ٹینشن میں ہے، پریشانی میں ہے۔ میرا نام ارم ہے اور میرے ہسبینڈ کا نام تنویر منیر ہے۔ دیکھیے ارم جی، آپ نے جو اپنے بچے کا نام محمد عبداللہ رکھا ہے، بہت پرفیکٹ نام ہے، بہت اچھا نام ہے۔ اس کے اندر کوئی چینجز کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو برا لگتا ہے لگنے دے، لیکن معنی کے اعتبار سے، نام کے اعتبار سے آپ کے بچے کا نام بہت اچھا ہے، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نام کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے بچے میں اچھی خصلتیں پیدا کریں گے اور کوئی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ سلیو آف اللہ کہتے ہیں، کیا یہ کسی حدیث میں یا پھر کسی فقہی اصول میں ہے کہ جو آدمی پہلے مسجد پہنچے گا اذان اس کے حق میں ہوگی، یعنی وہ اذان دے سکتا ہے؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اذان دینے کا حق اس آدمی کو ہے جو باقاعدہ کسی مسجد کا مؤذن ہے۔ محمد ادریس بھائی کہتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، ایسا کیوں ہے کہ آپ میرے سوالات کے جوابات نہیں دے رہے ہیں؟ کہ آپ بہت زیادہ مصروف ہیں؟ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم مصروف ہے نہیں، کچھ کام ہوتے ہیں، ان کاموں کو کرتے رہتے ہیں اور درمیان میں وقفہ ملتا ہے تو آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دے دیتے ہیں۔ تو ادریس بھائی آپ کوئی زیادہ ٹینشن نہ لیں، آپ کے سوالات اگر آپ نے واقعتاً کمنٹ کیے ہیں اور وہ ہمارے پاس آ چکے ہیں تو محفوظ ہیں انشاءاللہ۔ جیسے ہی ہمارے سامنے آپ کے کمنٹس آئیں گے انشاءاللہ فوراً اس کے جوابات دے دیے جائیں گے، بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ سید اظہر علی کہتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، ٹوائلٹ سے نکلنے کے بعد جب ہم پیر دھوتے ہیں تو کیا پیر دھوتے وقت جو چھینٹے پیر کے کسی جگہ پر پڑ جاتے ہیں تو کیا اس حصے کو بھی دھونا؟ جی بالکل دھو لیا جائے۔ یہ صفائی اور نظافت کا بھی تقاضا ہوتا ہے کہ جب ہم واش روم سے باہر آتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو دھو لیا جائے۔ اپنے پیروں کے اوپر اگر آپ نے کوئی چپل وغیرہ نہیں پہنی تھی یا پھر چپل پہنی تھی پھر بھی کچھ چھینٹے وغیرہ اڑ گئے ہیں تو ایک نظافت کے طریقے سے آپ ان کو دھو لیں، بہت اچھی بات ہے۔ رشیدہ خان کہتی ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے غلط انکم بتا کر اسکول سے اسکالرشپ لے لی ہو اور اسے اس وقت اس بات کا پتہ نہ ہو کہ اسکالرشپ غلط بیانی کے ذریعے حاصل کرنا جائز نہیں ہے، تو ایسی کنڈیشن میں اس اسکالرشپ کے ذریعے جو رقم ملی ہے ہمارے لیے حلال ہے یا پھر حرام ہے، اور اس رقم سے ہم کوئی چیز خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل نہیں۔ دیکھیے، وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے بچوں کی تعلیم کے لیے وظیفہ ملتا ہے جسے ہم لوگ اسکالرشپ کہتے ہیں، وہ صرف انہی بچوں کا حق ہوتا ہے جو مستحق ہوتے ہیں، جن کے والدین کی انکم اتنی ہوتی نہیں ہے، کم ہوتی ہے، جو کہ گورنمنٹ کے رولز ہے۔ اس رولز کے اندر اگر آپ فٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ اس کے مستحق ہیں۔ اگر آپ اس رول میں بیٹھتے نہیں ہیں بلکہ غلط بیانی کر کے، غلط پروف بتلا کر کاغذات بناتے ہیں اور اسکالرشپ حاصل کرتے ہیں تو وہ رقم استعمال کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اس رقم کو اسی کھاتے کے اندر ریٹرن کروا دیا جائے۔ اور اگر واپسی کی کوئی شکل ہوتی نہیں ہے، ممکن نہیں ہوتا ہے، جو اسکالرشپ کی رقم ہے وہ ریٹرن نہیں کی جا سکتی ہے، تو پھر اس رقم کو آپ غرباء، فقراء، مساکین، محتاجوں کے اندر صدقہ کر دیں، یا پھر آپ کے جو کلاس میٹ ہے وہاں پر جو لوگ، جو آپ کی بچیاں، آپ کی جو سہیلیاں ہیں جو مستحق ہیں، اور ان کو اگر آپ یہ رقم دے دیتے ہیں تو یہ بہتر ہے۔ بہرحال آپ اس کو اپنے یوز میں نہ لائیں اور اس کے ذریعے کوئی چیز خرید و فروخت کے بھی بچتے رہیں۔ محمد ادریس کا پھر سے سوال ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب
ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ جب میں واش روم میں گیا، میرے ذہن پر گندے وسوسے اور ان کے خیالات آنے لگے اور میری نگاہ اپنی شرمگاہ پر پڑی تو مجھ کو محسوس ہوا کہ کچھ نجاست معمولی سی ظاہر ہوئی ہے۔ دیکھیے ادریس بھائی، پہلی کوشش ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمارا بدن، ہمارا ذہن بالکل پاک صاف رہے، ہمارے دماغ کے اندر، ہمارے دل میں گندے خیالات نہ آنے پائے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنی تھنکنگ کو پاک صاف بنانا ہے۔ اچھی اچھی باتوں کو سوچئے، گندی باتیں اگر ذہن میں آتی ہیں تو فوراً آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں اور اس گندے خیال کی طرف سے اپنے رخ کو بالکل یا موڑ دیں۔ آپ کے سوال میں اگر ایسا کچھ مسئلہ ہوا ہے کہ شرمگاہ سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے تو پھر آپ اس کو دھو لیں۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بالکل معمولی سی کوئی قطرہ تھا، تو آپ ایسی کنڈیشن میں بہت زیادہ پریشان نہ ہو، آپ کے اوپر غسل فرض نہیں ہے، بس شرمگاہ کے اوپر پانی ڈال کر اس نجاست کو صاف کر لیں۔ ابراہیم حسین کہتے ہیں کہ میرے 2 سوالات ہیں۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کموڈ کا جو ٹوائلٹ ہوتا ہے میں اسے یوز کرتی ہوں، جب واش روم جاتی ہوں تو پیچھے جو فلش کا باکس ہوتا ہے اس باکس پر میرے بال ٹچ ہو جاتے ہیں، پھر میں باہر آنے کے بعد اپنے بالوں کو پوچھ دیتی ہوں، تو ایسی صورت میں میرے بالوں کا پوچھنا صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ جو باکس بنا ہوتا ہے کموڈ سسٹم پر، پیچھے جو آپ کے باکس لگا ہوتا ہے، وہ اس کو آپ کا بال لگ جائے یا آپ کے کپڑے لگ جائے، آپ کی کوہنی، آپ کے بدن کا کوئی حصہ ٹچ ہو جائے تو کوئی بھی چیز ناپاک ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو باکس ہے اور جتنے فرش وغیرہ لگی رہتی ہے آپ کے ٹوائلٹ میں وہ ناپاک نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ بہت زیادہ ٹینشن نہ لیں۔ اور بالوں کو جو آپ نے کہا ہے دھونے اور پوچھنے کا مسئلہ، تو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر کچھ کچرا وغیرہ لگ گیا ہے تو اس کی صفائی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے بال ناپاک نہیں ہے، آپ کا بدن کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی کپڑا اس باکس سے ٹچ ہو جائے تو ناپاک نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ خود ناپاک ہے، اس پر کوئی نجاست آپ کو گندگی اور ناپاکی نظر آ رہی ہے اور اس نجاست کے اثرات آپ کے بالوں میں آ گئے ہیں تو پھر دھونا ہے، صرف پوچھنا کافی نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی طرح آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میں ٹوائلٹ کی سیٹ سے کھڑی ہوتی ہوں تو بالکل فارغ ہو جاتی ہوں، تو اس کے بعد لگتا ہے کہ میرا پیشاب نکل گیا ہے، پھر اس کے بعد آپ واپس بیٹھ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو واش روم میں بہت زیادہ دیر لگتی ہے۔ تو دیکھیے اس کا علاج یہ ہے کہ آپ جب تک آپ کو اطمینان نہیں ہوتا ہے کہ پیشاب کی نلی میں سے پوری نجاست خارج نہیں ہوئی ہے، اس وقت تک آپ اطمینان سے بیٹھے رہیں۔ ہم نے بہت ساری ویڈیوز کے اندر یہ بھی بتلا رکھا ہے کہ استبراء کرنا ہے۔ استبراء کا مطلب یہ ہے کہ کھنکار کر یا پھر اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائے، واپس بیٹھ جائے، اس کی وجہ سے آپ کی پیشاب کی نلی میں جو پیشاب کے قطرات ہوتے ہیں وہ اچھی طرح خارج ہو جاتے ہیں۔ جب مکمل اطمینان ہو جائے کہ اب کوئی قطرہ باقی نہیں ہے تو پانی کو یوز کریں، باہر آ جائے۔ پھر بعد میں کتنے بھی آپ کو خیالات آ رہے ہیں اس کی کوئی کیئر نہیں کرنی ہے، چھوڑ دینا ہے، بھگا دینا ہے، کیونکہ وہ صرف خیالات ہے، حقیقت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سعد خان کہتے ہیں کہ جی مفتی صاحب، غسل کرتے وقت صابن لگا لیا اور غسل شروع کیا اور کلی کرتے وقت ہی پیشاب کا قطرہ نکل جائے تو کیا پھر سے کلی کرنی پڑے گی یا پھر آگے بڑھ جاؤں اور ناک میں پانی ڈال دو؟ آگے بڑھ کر آپ ناک میں پانی ڈال دیں اور غسل کو جاری رکھیں۔ پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے تو وہاں پر پانی کو بہا دیں، وہ بہہ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ دوبارہ سے پھر آپ کے لیے کلی کرنا اور یہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے پہلے بھی بہت سارے سوالات اسی ٹاپک پر، اسی سمت کے اعتبار سے میں نے دیکھے ہیں، تو شاید آپ بہت زیادہ سوچتے ہیں یا پھر آپ کو اس کے بارے میں وہم ہوتا ہے۔ آگے آپ نے کہا ہے کہ میں کتنی بھی کوشش کر لیتا ہوں، جیسے کہ 3 مرتبہ میں کلی کر لیتا ہوں، اس کے بعد لگتا ہے کہ پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے۔ تو آپ نے یہاں پر جو ورڈز استعمال کیے ہیں اس میں آپ نے لکھا ہے کہ لگتا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ صرف آپ کے ڈاؤٹس ہے یا آپ کے خیالات ہیں یا آپ کے وہم ہے، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر حقیقت سے تعلق ہو بھی تب بھی آپ کو بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ غسل میں
وہ جو کلی کرنا فرض ہے، ایک مرتبہ آپ نے وہ فرض ادا کر لیا ہے، پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھتے چلے جائیں، بہت زیادہ ٹینشن میں رہنے کی اور بار بار پانی ڈال ڈال کر صفائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے، وہاں پر پانی ڈال دے، اس کو بہا دے، پورا غسل کر کے باہر آ جائے۔ بہت زیادہ اسی کشمکش میں نہ رہے کہ پتہ نہیں میرا غسل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ پھر واپس سے کیا ہوگا کہ آپ کلی کرو گے، ناک میں پانی ڈالو گے، پھر آگے بڑھ جاؤ گے، پھر آپ کو وہم ہوگا کہ شاید پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے، تو اس طرح 2-3 گھنٹے آپ غسل خانے میں برباد کر دو گے، جو کہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بس اتنے سوالات، ان کے علاوہ اور بھی جو سوالات ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں، اگلی مجلس میں ان کے جوابات ضرور دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا اور صحت کی دولت سے نوازے، اور جو لوگ وہم اور پریشانی کی مصیبت میں مبتلا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں اس وہم کے جو چنگل ہے اس سے آزاد فرما دے عافیت کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔